ایلویانا ایک بلائنڈ فیری تھی، مگر قدرت نے اسے خوبصورتی سے نوازا تھا۔ اس کی ایک بے حد پیاری بہن تھی جس کا نام لارینا تھا۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتی تھیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھتی۔ ایلویانا کے پاس ایک لاکٹ تھا جو اس کی ماں کی یادگار تھا۔ ماں نے مرنے سے پہلے اسے دیا تھا اور ایلویانا ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھتی تھی، مگر ایک دن ندی کے پاس وہ لاکٹ کھو گیا۔ ایلویانا اور لارینا نے ہر جگہ تلاش کی لیکن لاکٹ نہ ملا۔ ایلویانا بہت اداس ہو گئی کیونکہ وہ اس کی ماں کی اکیلی نشانی تھی۔ لاکٹ بہتے ہوئے ایک اور فیری لینڈ تک پہنچا۔ وہاں کی ملکہ فیری اپنے شہزادے سے کہہ رہی تھی، اب تم نے پورے فیری لینڈ کی ذمہ داری اٹھانی ہے اور تمہیں شادی بھی کر لینی چاہیے۔ شہزادہ چپ رہا پر منع نہیں کیا۔ ایک دن جب وہ ندی کے پاس گھوم رہا تھا تو اس نے وہی لاکٹ دیکھا۔ اس نے لاکٹ اٹھایا اور ملکہ کے پاس لے گیا۔ شہزادے نے کہا، اس لاکٹ سے ایک خوبصورت فیری کی خوشبو آ رہی ہے، میں اسی سے شادی کروں گا جس کا یہ لاکٹ ہے۔ ملکہ فیری مان گئی، ترنت حکم دیا کہ پورے فیری لینڈ میں تلاش کرو کہ یہ لاکٹ کس کا ہے۔ شہزادے نے اپنے وزیر کو ذمہ داری دی۔ دن گزرتے گئے پر لاکٹ کی اصلی مالک کا پتہ نہیں چل سکا۔ ملکہ نے کہا، اگر 3 دن کے اندر وہ فیری نہ ملی تو میں تمہاری شادی اپنی مرضی سے کر دوں گی۔ شہزادے نے غصے سے وزیر کو دھمکایا، اگر 3 دن میں وہ فیری نہ ملی تو میں تمہیں سب کے سامنے سزا دے دوں گا۔ وزیر پریشان ہو گیا، وہ لاکٹ لے کر گھومتا رہا۔ اتفاق سے وہ اسی فیری لینڈ میں آ گیا جہاں ایلویانا رہتی تھی۔ وہاں اس نے کچھ فیریز سے پوچھا اور آخر کار ایلویانا کا گھر ڈھونڈ لیا۔ ایلویانا کے کمرے میں اس نے لارینا کو دیکھا۔ وزیر نے سب واقعہ بتایا۔ لارینا نے چالاک بن کر کہا، یہ لاکٹ میرا ہے، تم شہزادے کو یہاں بلاؤ۔ وزیر خوشی خوشی لوٹ گیا، شہزادے کو بتایا۔ شہزادہ پہلے بہت خوش تھا۔ اگلے دن شہزادہ آیا اور لارینا سے ملا، لیکن اس کا دل بے چین تھا کیونکہ لاکٹس کی خوشبو لارینا سے نہیں مل رہی تھی۔ تبھی ایلویانا اندر آئی۔ شہزادہ ترنت سمجھ گیا کہ اصلی مالک ایلویانا ہے۔ شہزادے نے پوچھا، کیا یہ لاکٹ تمہارا ہے؟ ایلویانا فیری خوش ہو گئی، مگر جب شہزادے کو پتہ چلا کہ ایلویانا اندھی ہے تو پہلے اداس ہوا، لیکن پھر اس نے کہا، میں تم ہی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایلویانا نے شانتی سے جواب دیا، اے نوجوان، میں تمہیں دیکھ نہیں سکتی لیکن محسوس کرتی ہوں کہ تم ایک نیک دل پری زاد ہو۔ لارینا کا دل جلن سے بھر گیا۔ شہزادے نے کہا کہ وہ کل ملکہ فیری کے ساتھ آئے گا۔ لارینا اور بھی جل گئی جب اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک شہزادہ ہے۔ شہزادہ چلا گیا۔ لارینا کے من میں شیطانی خیال آیا۔ اس نے ایلویانا کو ایک دن فیری لینڈ کے کنارے لے جا کر کہا، یہ جگہ محفوظ ہے، تم یہاں اڑ سکتی ہو۔ جیسے ہی ایلویانا نے اڑنے کی کوشش کی، وہ گر گئی۔ لارینا کو لگا کہ وہ مر گئی۔ دل میں تھوڑا دکھ تھا لیکن جلن اس سے زیادہ تھی۔ ایلویانا بے ہوش ہو کر انسانوں کی دنیا میں جا پڑی۔ ایک سوداگر نے اسے دیکھا اور سوچا، واہ، ایک فیری، اب تو مجھے امیر ہونے کا موقع مل گیا۔ وہ ایلویانا کو اپنے گھر لے گیا۔ ہوش آنے پر ایلویانا نے اپنی بہن کو پکارا۔ سوداگر ہنس کے بولا، تم اب انسانوں کی دنیا میں ہو، فیری لینڈ تم سے بہت دور ہے۔ ایلویانا رو پڑی پر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے دن سوداگر اسے بازار لے گیا اور چلایا، جو مجھے سب سے زیادہ پیسہ دے گا اسے یہ خوبصورت فیری مل جائے گی۔ لوگ حیران رہ گئے، ہر کوئی اسے لینا چاہتا تھا پر سوداگر بہت زیادہ پیسہ مانگ رہا تھا۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی، اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ فیری خرید لاؤ۔ ایلویانا کو محل لایا گیا۔ وہ خاموش تھی کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ انسانی دنیا خود غرض ہے۔ بادشاہ اسے روز دیکھتا اور ڈر کے مارے اسے قید کر لیا کہ وہ کہیں اڑ نہ جائے۔ ادھر فیری لینڈ میں شہزادہ اور ملکہ آئے۔ لارینا روتی ہوئی بولی، وہ مر گئی ہے، گر گئی تھی، اب زندہ نہیں ہوگی۔
شہزادہ اداس ہو گیا مگر اس کے دل کو یقین نہیں تھا۔ ایک دن ندی کے پاس بیٹھ کر وہ سوچ رہا تھا، تب وزیر نے کہا، مجھے خبر ملی ہے کسی نے ایلویانا کو انسانوں کی دنیا میں گرتے دیکھا ہے۔ شہزادے کی آنکھوں میں امید کی کرن چمک اٹھی۔ ادھر لارینا اب بھی شہزادے سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے سنا کہ شہزادہ انسانوں کی دنیا میں جانے والا ہے تو وہ بولی، وہ مر چکی ہے، اب کیوں یقین نہیں کرتے؟ شہزادے نے غصے سے کہا، میں نے تم جیسی خود غرض فیری کبھی نہیں دیکھی۔ لارینا کا دل کانپ گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ شہزادہ سب جانتا ہے۔ شہزادہ انسانوں کی دنیا میں آیا اور تلاش کرتے کرتے بادشاہ کے محل تک پہنچ گیا۔ سب لوگ حیران تھے کہ ایک پری زاد انسانوں کی دنیا میں کیسے آ گیا۔ بادشاہ نے اسے بلایا۔ شہزادے نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے ایلویانا کو خریدا ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اگر میں نہ دوں تو؟ شہزادے نے جواب دیا، وہ مر جائے گی، پہلے اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں، اور آپ نے اس کی زندگی میں بھی اندھیرا کر دیا۔ بادشاہ کے دل کو جھٹکا لگا جیسے ہی اس نے سنا کہ ایلویانا اندھی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے معلوم ہوتا تو میں اسے کبھی قید نہ کرتا۔ اس نے ایلویانا کو شہزادے کے حوالے کر دیا اور معافی مانگی۔ شہزادہ شکریہ کہہ کر ایلویانا کو لے کر لوٹ گیا۔ دونوں کی شان سے شادی ہوئی۔ لارینا تنہا رہ گئی، نہ بہن کا پیار رہا، نہ شہزادہ ملا۔ شہزادہ اور ایلویانا خوشی خوشی جینے لگے۔ ایلویانا اندھی تھی مگر وہ شہزادے کی آنکھوں کا نور بن گئی۔